السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مختلف قسم کی احادیث مروی ہے، جن کی روشنی میں علماء اور محدثین اور فقہا نے مختلف قسم کے جماع کے آداب بیان کیے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو یہ عمل کر لینا چاہیے۔ تو اگر ان کی روشنی میں اس عمل کو کیا جائے تو یہ عمل بھی انسان کے لیے باعث ثواب عبادت بن جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی نئی شادی ہوئی ہے تو سب سے پہلے کمرے میں جا کر اپنی اہلیہ کے تھوڑے سے بال پکڑ کے انسان یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اگر کسی کو یہ عربی میں نہ آتی ہو یہ دعا تو اردو میں کہہ دے کہ اللہ میں اس کی خیر کو مانگتا ہوں اور اس چیز کی خیر کو مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس سے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر موقع ہو تو میاں بیوی دونوں 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس رشتے کی استواری کے لیے اور آپس میں الفت اور محبت کے لیے۔ باقی ہم بستری کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی اگر یہ دعا کسی کو یاد ہو، اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے تو شیطان سے ان کی بھی حفاظت فرما۔ باقی ہم بستری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عورت نیچے لیٹے اور مرد اس کے اوپر ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس آیت سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد بستری کے وقت اوپر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نیچے لیٹ کر اور بیوی کو اوپر لا کر جمع کرتے ہیں، بعض سائڈ سے کرتے ہیں، تو اگرچہ شرعاً یہ جائز ہے لیکن چونکہ آداب کے خلاف ہے اس وجہ سے مناسب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ باقی بستری سے پہلے انسان کو چاہیے اچھی طرح بوس و کنار کرے اور آپس میں ایسے چھیڑ چھاڑ کرے اور باتیں کرے کہ جس سے جانبین کی طرف سے شہوت پیدا ہو، میلان پیدا ہو اور جماع کی طرف اچھی طرح خواہش اور رغبت پیدا ہو۔ اور جب اچھی طرح خواہش اور رغبت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم بستری شروع کریں تو اس کی وجہ سے مرد و عورت دونوں کو بر وقت تسکین ملے گی۔ ایسے ہی مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے لباس پوشاک کو اچھا رکھے کہ جس کی وجہ سے بیوی کی اس کی طرف رغبت پیدا ہو۔ ایسے ہی خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہو تو اچھے لباس پوشاک کو استعمال کرے تاکہ مرد کی اس کی طرف زیادہ رغبت پیدا ہو۔ ایسے ہی اگر جماع سے پہلے نہا لے تو اچھی بات ہے۔ عام طور سے جسم پر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جماع کی طرف رغبت میں کمی آتی ہے، تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نہا لے اور اس کے بعد جماع کرے۔ ایسے ہی جماع کے دوران دنیاوی باتیں نہ کرے اور ایسی پریشانی والی ٹینشن والی باتیں نہ کرے جس کی وجہ سے دماغ کا سکون متاثر ہو۔ اس وجہ سے کہ جماع کی لذت پیدا ہونے میں اور جماع کی طرف رغبت میں ذہنی سکون کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جماع کے وقت انسان کو مکمل ننگ دھڑنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی اہلیہ کو سر سے لے کر پاؤں تک کسی کپڑے میں اپنے آپ کو ڈھانکنے کا حکم فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جانوروں کی طرف اپنے آپ کو بالکل ننگا اور برہنہ نہ کرو۔ تاہم اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بمنزل لباس کے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آداب پر عمل کر لے تو یہ زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ ایسے ہی حیض کی حالت میں صحبت نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ بیماری کے ایام ہے اور گندا خون عورت کے جسم سے نکلتا ہے، تو ان ایام میں ہم بستری کی وجہ سے عورت کو بھی مختلف قسم کی بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہے، ایسے ہی مرد کو بھی۔ لیکن ناپ سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے، اس حصے کے علاوہ جسم کی کسی اور عضو سے اگر انسان حالت حیض میں لطف اندوز ہوتا ہے، آپس میں ایک چارپائی میں لیٹتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ایسے موقع پر بعض لوگ منہ کو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اگرچہ یعنی اس کو ناجائز اور حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے، تاہم آداب انسانیت اور آداب فطرت کے بالکل خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یورپ کا جو معاشرہ ہے، مغرب کا جو معاشرہ ہے، چونکہ یہ چیزیں وہاں سے نکل کے آ رہی ہے تو وہاں پر بہت کثرت سے ہیں، اس وجہ سے ان کو سانس اور گلے کی مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہے جو لا علاج ہے۔ تو اب وہ اس سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کو قانوناً ممنوع قرار دے دے۔ تو شریعت نے جو طریقہ ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے اس کے خلاف جب آدمی چلتا ہے، چونکہ وہ خلاف فطرت ہوتا ہے، تو خلاف فطرت کام کرنے سے نہ صرف یہ کہ آخرت کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا کرشمہ دکھا دیتے ہیں اور انسان کو دکھی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم بستری کے لیے پیچھے کی راہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ احادیث میں ایسے مرد پر لعنت آئی ہے جو اس راستے کو جواں کے لیے استعمال فرمائے۔ تو جب آدمی ملعون ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کیا خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں، ایسے پروگرامات کو نہ دیکھیں جس میں اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ پھر ہم یہ خلاف فطرت کاموں پر، گناہ کے کاموں پر مجبور ہوں گے اور شیطان ہمیں اس کی طرف دھکیلے گا۔ تو اپنے آپ کی ہم حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جب مرد اور عورت اپنے آنکھوں کی اور نظر کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب بد نظری ہوتی ہے، چاہے وہ موبائل اور انٹرنیٹ کے راستے سے ہو اور چاہے کسی باہر برے ماحول میں جا کر ہو، تو پھر آہستہ آہستہ میاں بیوی کے آپس میں جب کلشیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر کسی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے ہی یہ ہم بستری میاں اور بیوی کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے کسی خاتون کو بھی یہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے آپس میں، اور ایسے ہی کسی مرد کو بھی اپنے دوستوں کو یہ حالات اور یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اس سے ممانعت آئی ہے احادیث میں۔ ایسے ہی مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اس قسم کی حرکت کرنے سے روکے کہ جو ان کے لیے مناسب نہ ہو۔ جو کچھ بھی ہو تو وہ اپنے کمرے کے حد تک، اپنے بیڈ روم کے حد تک ہو، باہر اس کا کسی قسم کا نہ تذکرہ ہو اور نہ اشارہ ہو، نہ کنایہ ہو، تاکہ ان کے اوپر اس کے برے اثرات نہ پڑے۔ تو بہرحال یہ بستری سے متعلق بعض موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔ باقی آپ نے روشنی سے متعلق پوچھا ہے، تو روشنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ یہ بے حیائی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تھوڑی بہت روشنی ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ انسان کی جو نظر ہے تو اس میں بھی اس کے دماغ کو اور اس کے اندر کی
جوش کو بڑا دخل ہوتا ہے، تو جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اعضاء دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کی شہوت میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر آگے جمع کرنے میں آسانی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال روشنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام۔